معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب ہم رمضان کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ دوبارہ سے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کی بابرکت لمحات سے مستفید ہوں گے۔ یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں، سب پر برستی ہیں۔ ہم اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے نصیب کیا۔ گزشتہ سال میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بابرکت مہینے سے مستفید ہو رہے تھے، لیکن اس سال وہ اس بابرکت مہینے سے محروم ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ اور آئندہ سال ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو اس بابرکت مہینے سے مستفید ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس دار فانی کو الوداع کہہ چکے ہوں گے۔ تو یہ بابرکت مہینہ، ہمیں اس مہینے کو ایسے گزارنا ہے گویا کہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے کہ گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ تو بالکل ہمیں رمضان بھی ایسے ہی گزارنا چاہیے گویا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا آخری ہے تو اس پر توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہی سوچ کے ہمیں اس بابرکت مہینے کو گزارنا چاہیے کہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ اللہ جانے ہمیں یہ آئندہ سال ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے، ہم جیسے گنہگاروں کو دوبارہ سے یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان سے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اور یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ، گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے کہ ایک نیکی کرو 70 کا ثواب پاؤ۔ اگر ہم نے ایک قرآن مکمل کر لیا گویا کہ ہم نے 70 قرآن پڑھے۔ تو اس میں سیل ہے، نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، جتنی چاہو نیکیاں سمیٹ لو۔ اور اس میں چونکہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو انسان کو نیکی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس میں جتنی مرضی اتنی نیکیاں کر لو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نیکیوں پر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں پر عذاب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رمضان کا بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا پینا، اچھے سے اچھا کھانا جو ہم پورے سال نہیں کھا پاتے ہیں تو ہم رمضان میں اس کو کھا لیتے ہیں۔ رمضان میں نہیں، کھانے پینے کا مہینہ اس کو جانتے ہیں۔ تو رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ رمضان نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں سورج طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک کھانا پینا ہمارے لیے منع ہوتا ہے بلکہ حرام ہوتا ہے، ہم دن میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس پر تو ہم سب عمل کرتے ہیں کہ ہاں ہم دن میں کھانا نہیں کھائیں گے رمضان میں۔ ہم سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک ہم کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ حرام ہوتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے، دیگر مہینوں میں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، یعنی وہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، رشوت لینا، سود لینا، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے مال کمانا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور ہم رمضان میں صرف کھانے پینے پر پابندی لگ گئی ہے تو ہم اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو بڑی بڑی گناہ ہیں ہم اس کو آرام سے کر لیتے ہیں، اس پر ذرہ برابر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ حرام روزی سے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب استقبال رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کا ویلکم کیسے کریں، اس کی کیا تیاری کرنی چاہیے ہمیں؟ تو ہمیں اپنے ذہن کو بھی اور اپنے جسم کو، دونوں کو پریپیئر کر لینا چاہیے، دونوں کو
اس رمضان کے لیے تیار کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے گھر کوئی بڑا معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاریاں بھی اتنی اچھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، اپنے گھروں میں پھولوں کو سجاتے ہیں، اور ایک کونے کونے کو ہم صاف کر لیتے ہیں مہمان کے لیے۔ تو یہ بہت ہی عظیم مہمان آ رہا ہے، تو جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے روح کی بھی صفائی کرنی ہے، اور ان تمام آلائشوں سے اپنے روح کو پاک اور صاف رکھنا ہے، تاکہ ہم رمضان میں داخل ہو سکیں اور اس رمضان کا خیر مقدم کر سکیں۔ اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، چونکہ ہم بشر ہیں تو بشریت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم گناہ کریں، ورنہ ہم فرشتہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں اور بشر سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس پر نادم و شرمندہ ہونا ہے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ توبہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان تک ہی محدود رہے، بلکہ توبہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے کہ آئندہ اے اللہ ہم جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم اب یہ گناہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور گناہوں پر ڈٹ جانا یہ شیاطین کا کام ہوتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آج رمضان آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی نیکی یعنی عبادت سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کی نیکی سے محروم رہا، اس نیکی کو نہ کر سکا کسی بھی غفلت کی وجہ سے، تو وہ حقیقتاً محروم شخص ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ملا اور اس میں اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہ سکا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، تو اس سے زیادہ محروم شخص، اس سے زیادہ بدنصیب شخص اور کون ہوگا کہ جس کو اتنا بابرکت مہینہ ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک ندا دینے والا پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات میں یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی روزانہ ماہ رمضان جب تک پورا مہینہ رہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے رہتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو خلاصی دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت، خصوصاً افطار کے وقت دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ رمضان ایک ایسا گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ اس میں جو گناہوں میں ایک دم ملوث رہتے ہیں، جو گناہوں میں سے ایک دم سے بھرے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا، ایک موقع دے دیا کہ تم بھی اپنے ان گناہوں سے باز آ جاؤ اور میری رحمت کی طرف آ جاؤ، اور میں تمہیں بخش دوں۔ اے شر کے متلاشی، تم بھی رک جاؤ اپنے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے ہی، وہ تو بخش دے گا، بس ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو جو روزے دار ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جو اس میں داخل ہوگا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ
کی رحمت دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک ہے باب الریان جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اب وہ اگر داخل ہو جائیں گے تو ان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو کتنا زیادہ عظیم رب ہے کہ اس نے ہمارے لیے الگ سے ہی ایک دروازہ بنا دیا. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر کسی عذر سے روزہ نہیں رکھتے تب تو کوئی بات نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں، لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگتا ہے، تو ان کے لیے یہ حدیث زیادہ مناسب ہوگی کہ کیا پتہ وہ اس حدیث کے ذریعے سے سدھر جائیں. نسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 بندے آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک دشوار گزار مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے کر آئے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے. تو میں نے کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے. تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا. جب اوپر پہنچا تو وہ شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچے تو آپ نے وہاں پر شدید قسم کی آوازیں سنی. میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے. پھر وہ مجھے آگے لے کر گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے، یعنی پیر کے بل لٹک رہے تھے، اور ان کی زبان کٹی ہوئی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی افطار کا وقت نہیں آیا، یعنی جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دیں گے، پیروں کے بل لٹکا دیں گے اور زبانیں ان کی قینچیوں سے کاٹی جائیں گی، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس ٹائم رحمان کو بھی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ رحمان نے دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے. رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، یعنی جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا بات ہوگی. لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس بابرکت مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. اس میں ویسے ہی روزمرہ جیسے معمولات ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے وہ عام دنوں میں کرتے رہتے ہیں. تو آپ اور میں ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا آخری روزہ ہے، ہمارا آخری رمضان ہے. آپ دیکھیے کتنے جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. اب تو کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا، بیمار ہونے سے پہلے یا تو اٹیک سے مر جاتے ہیں یا پھر کوئی مہلک بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس میں چند ہی گھنٹوں میں، منٹوں میں یا پھر کچھ دنوں تک اس میں رہتے ہیں، اس کے بعد دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے نبی جو ہمارے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں جھیل کر گئے، ہمارے لیے ہر نماز میں دعائیں کرتے تھے، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم روزے ہی نہیں رکھ کر آئے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مسلمان بنائے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اور ثواب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.